السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں کا سیریز کا ٹاپک نمبر ہے 11، اور اس میں یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ان کے گھر میں ہر طرف لہر بہر ہو گئی تھی، ہر طرف خوشیاں پھیل گئی تھیں، ہر طرف جو تھی ایک خشک سالی ختم ہو کے اور خوشحالی کے دن جو آ گئے تھے، اور حلیمہ سعدیہ بہت خوش تھیں۔ تو انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتی ہیں، اور یہ واقعہ جو نا بڑا ایک عجیب و غریب سا تھا، اور یقیناً اگر ہم بھی سنتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا عجیب و غریب سا لگے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پاک پیغمبر کھیل رہے تھے، بچے تھے، 2 سال کی عمر میں واپس آئے تھے، چھوڑنے گئیں تو واپس پھر لے کر آ گئیں۔ اب ایج بہت تھوڑی سی تھی کہ 2 نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے آئے۔ کون ہو سکتے ہیں؟ گیس کریں۔ فرشتے تھے، 2 نورانی سفید لباس والے خوبصورت شکلوں والے انسان وہاں آئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ عبداللہ بھی آپ نے لاسٹ ٹائم سنا ٹاپک نمبر 10 میں کہ عبداللہ آپ بھی حلیمہ کو اس وقت دودھ پیتا تھا۔ تو جب ساتھ دودھ شریک رضائی بھائی کو لے جاتے ہوئے 2 بندوں کو دیکھا تو آپ کو پتہ چھوٹے بچے زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ بھاگا، وہ بھی ڈر گیا، پریشان سا ہو گیا کہ میرے بھائی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگا اپنی اماں کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ اماں، 2 آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ قریشی بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور تھے نا وہاں، قریشی بھائی کے نام سے تھے کیونکہ قریش خاندان کے تھے۔ قریشی بھائی کو 2 آدمی اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے ان کا سینہ چاک کر دیا۔ کہتی کہ جب میں نے یہ بات سنی تو حلیمہ کہتی میری جان ہی نکل گئی۔ اور یقیناً جو مائیں ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سنیں کہ بچے کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، تو آپ دیکھیں، یا بچہ اچانک ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں پریشان کتنا ہو جاتی ہے، ماں کتنا تڑپتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے جیسے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے۔ اور پھر ہو بھی بچہ بڑا لاڈلا، بڑا پیارا، اور ہو بھی کسی کا ہو جو کہ امانت ہو، اور آپ نے اس کو واپس بھی کرنا تو اس کا زیادہ درد ہوگا کہ میں کیسے دوں گی اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی، دوڑتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں میرا بیٹا ادھر ہی دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی میرے پاس ہے۔ پوچھا بچے آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا 2 آدمی سفید لباس والے نورانی چہرے والے میرے پاس آئے تھے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے، میرا سینہ کٹ کیا، چاک کیا، میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، میرا دل نکالا، ایک تشت ٹرے میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ دیکھ رہے تھے، آپریٹ کیا تو کیسے کیا، کیا رکھا، کیا نکالا، ٹھیک ہے، سب کچھ دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی اس کی کوئی پین نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا دامن اٹھا کر دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ زخم کوئی کٹ کا نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی،
میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا، بار بار چومتی رہی، چہرہ تکتی رہی، سینے سے لگاتی رہی، 100 بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں، اللہ نہ کرے بعد میں یا آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہو نہ جائے، یعنی آج جو ہوا کوئی دوبارہ نہ ہو، یا کچھ اس طرح سے زیادہ پریشان سا ہونے لگے، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ بہتری اب کس میں، اب اس ٹائم عمر 4 سال کی ہو چکی ہوئی تھی۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں یہ بچہ واپس کر دینا چاہیے۔ میں اور حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب جو پہلے منتیں کر کے لے کر گئے تھے اور آج خود ہی دینے آ گئے، تو ریزن تو پوچھتی ہوں گی نا بی بی آمنہ، کبھی کیسے لے کر آ گئے؟ منتیں تو کر کے لے کر گئے تھے، تو آج کیا بنا تم لوگوں کو؟ بی بی آمنہ نے کہا اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے، اور انہوں نے نا ساری بات بھی بتا دی کہ ہمیں اس طرح سے ہوا اور ہم نہیں اس کو زیادہ دیر رکھنا چاہتے کہ کل کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شیطان میرے بیٹے کے قریب ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ آنے سے قبل ایک جو خواب دیکھا تھا بی بی آمنہ نے، اور جو پیدائش کے وقت اتنا کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ماں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ بلند ستارے والا ہوگا، یہ بڑے بھاگ والا ہوگا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنا یہ بلند مقام والا بچہ ہے، کتنی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت یادیں ہیں۔ 4 سال وہ بچہ رکھا اپنے گھر میں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا، کھانا پینا، اس کا تنگ نہ کرنا، پریشان نہ کرنا، گھر میں گندا نہ رہنا، ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہونا، اور بڑی اچھی اچھی جو خوبیاں جو تھی اب وہ یادیں بن چکی تھیں حلیمہ سعدیہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ 4 سال تک بی بی حلیمہ کے پاس رہے اور اس کے بعد پھر بی بی آمنہ کے پاس رہنے لگے، اور بڑی خوش و خرم زندگی، جہاں بھی رہے خوش رہے۔ حلیمہ کے پاس رہے تو خوش رہے اور خوشیاں دی، اور اب بی بی آمنہ کے ساتھ آ گئے تو وہاں بھی اپنی والدہ کے کو دیکھ کر تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ بھی رضائی والدہ تھی، لیکن یہاں حقیقی والدہ اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں اور بچے کو ایک حقیقی والدہ کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ تو اب بی بی آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، بڑی خوش و خرم زندگی ہے۔ 2 سال تک بی بی آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 2 سال تک، یعنی کہ 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ نے پھر ارادہ کیا کہ ہمیں مدینہ میں واپس جانا چاہیے، تاکہ ان کو ایک تو عبداللہ کی قبر کی زیارت کروائی جائے، اور دوسرا ننہال بھی مدینہ میں تھا تو ننہال سے ملاقات کروائی جائے۔ تو اب یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔